اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا، پھر ایک راستے پہ چلا۔ پہلا سفر ذوالقرنین کا جو تھا وہ مغرب کی جانب تھا، اب دوسرا سفر ہے ان کا مغرب سے مشرق کی جانب ہے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اسے ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ مشرق کی طرف سفر کیا اور سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے دنیا کی آبادی ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں ایک قوم انہیں ملی، سلطان اسکندر ذوالقرنین کو۔ کہتے ہیں مغرب سے لے کر مشرق تک انہوں نے جو سفر کیا، اس سفر کے دوران انہیں 12 سال لگے۔ 12 سال میں مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا، بعض روایت میں اس سے بھی کم آتا ہے۔ اس دوران راستے میں جو بھی قومیں ملتی رہی انہیں دین کی دعوت دیتے رہے۔ جس نے قبول کر لیا فابہا، اچھی بات، جس نے قبول نہ کیا تو اس کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، تو جنگ کرنے کے بعد ان کو ایمان کی دولت سے نواز کر پھر آگے بڑھتے تھے۔ یوں کرتے کرتے جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچے جہاں دنیا کی آبادی ختم ہوتی ہے، وہاں ایک قوم انہوں نے دیکھی۔ اس قوم کی حالت یہ تھی کہ ان کے بدن پہ کوئی لباس وغیرہ تھا نہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کی کرنیں ڈائریکٹ ان پر پڑتی تھی، چونکہ وہاں نہ درخت تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ کوئی اور ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ سورج کا سایہ پڑ سکے۔ سایہ نہیں، ڈائریکٹ سورج ان پہ پڑتا تھا۔ تو جب وہ سورج نکلنے کا وقت ہوتا تھا وہ سارے لوگ غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ جب سورج زوال سے ڈھل جایا کرتا تھا، تھوڑی سی دھوپ کی تپش ٹھنڈی ہو جاتی تھی، پھر وہ نکل کے سمندر میں مچھلیاں وغیرہ شکار کرتے تھے، یہ ان کی خوراک تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک بڑا شعر تھا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اس شعر کا نام جابلک تھا، اور اس کے 12,000 دروازے تھے۔ شعر کے 12,000 دروازے تھے، اور ہر دروازے سے جو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا جو فاصلہ تھا وہ 1 فرسخ تھا، 3 میل کا فاصلہ تھا۔ تو اب جہاں یہ 12,000 دروازے ہوں گے 3 میل کے فاصلے میں، کتنا بڑا شہر ہوگا وہ، ہے جی، اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے وہاں بھی کذالک، بات یہی ہے، ذوالقرنین جب وہاں پہنچے اس قوم کے پاس تو انہوں نے اس قوم کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دی، توحید کی، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو آل مغرب کے ساتھ کیا تھا۔ سلطان اسکندر سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں آپ سے پہلے بھی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو آپ سے زیادہ مال و دولت کے لحاظ سے زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، ان کی فوج بھی زیادہ تھی، یہ تو پھر بعد میں سلطان اسکندر بڑھتے گئے، اللہ نوازتا گیا، تو یہ پھر انتہا ہوگی، ساری دنیا پہ انہوں نے حکمرانی کی۔ تو کسی نے پوچھا آپ سے پہلے بھی کافی لوگ گزرے، آپ نے یہ ساری دنیا کے چپے چپے پہ بادشاہی کی، یہ بادشاہی کس طرح کی؟ تو سلطان اسکندر نے جواب دیا کہ ایک تو یہ کہ میرے رب کی مدد مجھے حاصل تھی، میرے رب کی مدد حاصل تھی۔ دوسری بات یہ کہ میں جہاں کہیں بھی گیا اس قوم کو میں نے رنج میں مبتلا نہیں کیا، میں نے اس قوم کو عیش و آرام سے نوازا، سبحان اللہ۔ ورنہ آپ دیکھیں گے جی، جنگ کرنے کے لیے دشمن جب کسی علاقے میں جاتا ہے، اس کو فتح کرتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر جن عیسائیوں نے، کفار نے حملے کیے، کئی ایسے علاقے، اسپین کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ جب انہوں نے عیسائیوں نے وہاں پہ قبضہ کیا تو قبضہ کرنے کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا، نہ مرد نہ عورت نہ بچہ نہ بچی، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا ہے، بڑی بے دردی سے انہیں شہید کیا۔ اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے اس قوم کو رنج نہیں پہنچایا، جب فتح کر لیا پھر انہیں عیش و آرام سے نوازا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی ان کے بادشاہوں کا ذکر برائی سے نہیں، ہمیشہ بھلائی کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ دیکھیں جی، کسی بھی قوم کا سربراہ ہے، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کی قوم میں، اس کے دل میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے جی۔ تو سلطان اسکندر ذوالقرنین نے کہا میں نے ان کی کبھی بھی برائی بیان نہیں کی، میں اچھائی سے انہیں یاد کرتا رہا۔
ہمارا دین اسلام ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ کفار کے بتوں کو برا بھلا کہیں، کفار کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا، اور رب نے یہ فرمایا کہ تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے، وہ نادانی میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ تم اپنے رب کو گالیاں دلوانے کا سبب بنو گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کی قدر کرو، عزت کرو، چاہے وہ عالم آپ کے مسلک کا ہے یا نہیں ہے۔ اپنے مسلک کے عالم کی عزت اس لیے کرو کہ علماء کی عزت ویسے بھی واجب ہے، اور دوسرے کی اس لیے کرو کہ اگر تم نے توہین کی تو وہ تمہارے کی توہین کرے گا، اپنے علماء کی توہین کا سبب نہ بنو۔ تو معاشرے میں اگر یہی چیز ہم دیکھیں کہ بھئی کسی دوسرے کو گالی دی، کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ میری ماں کو دے گا، لہٰذا میں اپنی ماں کو گالی سے بچاؤں تو میں دوسری کو نہ دوں، کسی کی بہن کو گالی دی، یہ اگر آپ اصول دیکھ لیں اس پوری زندگی میں، معاشرے میں اگر بندہ یہ سوچے کہ میں دوسرے کو اس طرح برا بھلا کہوں گا، وہ مجھے یوں کہے گا، تو اس میں بے عزتی تو میری بھی ہے نا۔ تو بندہ اگر یوں ہی صبر سے کام لے تو معاشرے میں کتنی خوشحالی آ جائے، ہیں جی۔ کوئی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتا آپ کو ملے ہی نہیں، لیکن یہ چیز ہم سوچتے ہی نہیں ہے نا۔ ہم جب پہلا وار کرتے ہیں تو اس وقت ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، ہم ہی طاقتور ہیں، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی جرت کیا ہے کہ میرا مقابلہ کر سکے، ہیں جی۔ یہ چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں، حقیقت یہ ہے جی سب سے بڑی طاقتور اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ورنہ کمزور سے کمزور انسان بھی آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے، ہیں جی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے حقیقتاً، کہتے ہیں کہ ہاتھی بھی، چیونٹی جو ہے نا، چیونٹی اگر ہاتھی کھا لے تو چیونٹی سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں چیونٹی کتنی ہے اور ہاتھی کتنا بڑا ہے، وہ رب کائنات اس پہ قادر ہے کہ چیونٹی کے ذریعے ہاتھی کو موت دے دے، مچھر کے ذریعے نمرود جیسے انسان کو موت دے دے، ہے نا۔ یہ تو سچا واقعہ ہے نا کہ مچھر کے ذریعے نمرود کو موت دے دی۔ تو بندہ مومن کو سوچنا چاہیے کہ ہر شخص مجھ سے زیادہ طاقتور ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان اسکندر نے جو ایک بات تو اللہ کی مدد والی کی، دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں ہمیشہ اس قوم کو عیش و آرام سے نوازتا رہا، تیسری بات یہ کی کہ میں نے ان کے بادشاہوں کو برا نہیں کہا، بھلائی کے ساتھ یاد کرتا رہا۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم دوسروں کو بھلائی کے ساتھ یاد کریں۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا جو کچھ سلطان اسکندر ذوالقرنین کے پاس تھا، اقتدار تھا، آلات حرب تھے، فوجی لشکر تھا، دیگر اس کو جو اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو ذوالقرنین کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ جہاں کہتے تھے بادل ان کو اٹھا کے لے جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی تھی، حکمرانی شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ رب نے فرمایا جو کچھ اس کے پاس اقتدار تھا، فوج تھی، آلات حرب تھے، جنگی ساز و سامان، دیگر جو بھی مال و دولت تھا، فرمایا اس کو ہمارا علم محیط ہے، یعنی وہ اتنا وسیع و عریض تھا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا انسان اس کو نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کو کتنی طاقت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ، اتنی طاقت تھی ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بندہ پھسلے نہیں، سیدھے راستے پہ چلتا رہے، یہ معاذ اللہ کا فضل ہے جی، ورنہ تھوڑی سی طاقت ملتی ہے تو انسان بپھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔